السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے میرے بھائی عبد الکریم، آپ نے یہ آڈیو بھیجی کہ اہل حدیث کے ذمے ہے کہ ایک حدیث پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ پیارے بھائی بڑے غصے سے یہ کہہ رہا ہے آپ اللہ ہو نبی ہو کیا ہو، زبانی کلامی نہیں کہنا، پرنٹ پیش کرنا ہے، حدیث دکھانی ہے کہ ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ تو میرے پیارے بھائی صحیح مسلم میں کتاب الاذان، اسی طرح صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ، اسی طرح ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، مسند احمد میں، موطا امام مالک میں، اور اسی طرح دیگر تمام کتب احادیث کے اندر آپ تمام کتابوں میں کتاب الصلاۃ دیکھ لیجئے، جہاں رفع الیدین ہوگا آپ کو صحیح بخاری مسلم کے علاوہ بے شمار کتب میں پیارے نبی کا رفع الیدین کرنا معلوم ہوگا۔ جب ہر جگہ مرفوعاً صریحاً اور صحیحاً تمام کتب احادیث میں جہاں رفع الیدین آیا ہے، صریحاً صحیحاً مرفوعاً اللہ کے نبی کا رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور نہ کرنے کی ایک بھی روایت صحیح نہیں، صریح نہیں، مرفوع نہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ رفع الیدین نہ کرنے کی ایک صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں جس سے ہمارا یہ دعویٰ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ ہم نے چاغی میں دھماکے کر دیے ہیں۔ آپ میں ہمت ہے تو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھائیے۔ جب آپ رفع الیدین نہ کرنے کی صحیح صریح حدیث دکھائیں گے تب ہمارا دعویٰ ٹوٹے گا کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین نہیں پڑھی۔ باقی میں حدیث دکھا چکا ہوں کہ عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے رفع الیدین اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو رفع الیدین کرتے دیکھا عند الرکوع بعد الرکوع۔ تو یہ ہے ہمارا دعویٰ۔ اور ابو بکر کون ہے؟ جو پیارے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر آخری نماز تک پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی نماز میں رفع الیدین نہ کرنا اور کسی بھی رکعت میں رفع الیدین چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ آپ جب دکھائیں گے کہ یہ حدیث ہے جو صحیح صریح مرفوع ہے اور رفع الیدین ثابت نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ ٹوٹے گا، وگرنہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین بغیر نہیں پڑھی، ایک نماز بھی رفع الیدین نہیں پڑھی۔ تو محترم بھائی اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ مالک بن حویرث ہے، عبداللہ بن عمر ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور دیگر جو راوی ہیں صحابہ ہیں رفع الیدین روایت کرنے والے صحیح بخاری مسلم وغیرہما میں۔ تو رفع الیدین کرنا جب ثابت ہے اور نہ کرنا نہیں ثابت، تو یہ ثابت ہوا کہ ایک بھی رکعت اور ایک بھی رفع الیدین بغیر نماز نہیں پڑھی۔ یہ تو تھی دلیل کی بات۔ اب آئیے میں آپ کو مزید آگے بڑھ کر چیلنج دیتا ہوں، اسکائپ پر ویڈیو لنک میں آ جائیے مولوی صاحب، یا جو بھی آپ ہیں جاہل صاحب، یا اپنے مولوی کو لے آئیے، پوری دیوبندیت بریلویت کو اہل حدیث کا حافظ محمد اقبال سلفی کا یہ چیلنج ہے۔ میری 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، اپنے مولوی کو یا تو میدان میں لے آئیے یا اسکائپ پر آن لائن ویڈیو آڈیو لنک میں لے کر آئیے۔ آپ کا دیوبندی مولوی بریلوی مولوی کہے کہ میری بیوی کو طلاق، کہ میرا یہ دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، بریلوی یا دیوبندی مولوی کہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، اور اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو میری بیوی کو طلاق، میں علی وجہ البصیرت میدان میں کہیے یا کسی بھی لنک پر کہیے، یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی نے نماز میں ایک رکعت کے اندر وہ بھی یا ایک نماز میں بھی رفع الیدین نہیں چھوڑا، اور میرے دعوے کی دلیل صحیح بخاری مسلم وغیرہما۔ اگر حافظ اقبال اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا،
یا اس کو طلاق ہوگی۔ لائیے بریلوی اور دیوبندی مولوی کو میدان میں، اور یہ بھی سن لیجئے کہ مجھے بیوی حد سے زیادہ پیاری ہے، میں اس کوشش میں ہوں کہ دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کروں۔ آئیے سمجھ، اس لیے اس محبت کے باوجود میں اللہ کے نبی کی سنت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو کوئی ہے دیوبندی بریلوی جو اس چیلنج کو قبول کرے؟ ہم علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت بھی اور ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی، بلکہ رفع الیدین کیا، اور مالک بن حویرث کو رخصت کرتے ہوئے یہ حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح البخاری۔ واللہ اعلم بالصواب۔